میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے لیے نمونہ کیا پیش آپ کے لیے کیا. زیادہ قریب ہیں آپ کے میاں شہباز شریف، زیادہ قریب ہیں آپ کے میاں نواز شریف، ان سے آپ سوال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں تو آپ سے کوسچن یہ کیا ہے کہ رائیونٹ کو کیوں بھول جاتے ہیں جب محلوں میں دیپ جلنے کی بات کرتے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا جی کہ یعنی اس حوالے سے اگر آپ تنقید کریں گی کہ کیا دو باتیں ہیں کہ اگر یہ جو ان کے پاس اثاثے ہیں یہ کالے دھن سے کمائے ہوئے ہیں تو میں یہ کہوں گا آپ یا کوئی بھی شہری اٹھ کے جا کر ان پر مقدمہ دائر کرے، کیونکہ اثاثوں کی ڈکلریشن کا قانون موجود ہے. اگر کسی نے نواز شریف اور شہباز شریف سمیت غلط اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں تو آپ عدالت میں چلے جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں گا. لیکن اگر ان کے اثاثے درست ہیں، سارے اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں، سارے اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں عباسی صاحب. لیکن آئی ایم ناٹ شیور، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو لیٹسٹ میرا ہے جو میاں صاحب کا جو ایسیٹس کا آیا ہے نا، تو اس میں تو انہوں نے یہ کلیم کیا کہ میرے پاس صرف ایک شوگر مل ہے، آئی ہیو نتھنگ ایلس. انہوں نے جو اپنی ایسٹ ڈکلیئر کیے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک شوگر مل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کوئی گھر کا نہیں بتایا، کسی چیز کا نہیں بتایا. دیکھیں میں آپ کو ایک بیسک پرابلم بتاتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو بیسک پرابلم ہے کہ یہاں پہ ٹیکس کا کلچر نہیں ہے، لوگ ٹیکس دیتے نہیں ہیں، چھپاتے ہیں. اور یہ جو ایسٹ ڈکلیریشن سے حالانکہ قانون میں تو ہے لیکن انڈر ڈکلیئر کیا جاتا ہے. اور ابھی جو آپ ایون اور ہر کوئی کرتا ہے تقریباً، میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو انڈر ڈکلیئر نہ کرتا ہو. یہ ظاہر ہے میاں صاحب بالکل کرتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب بھی کرتے ہوں گے، اگر ان کے بھی پتہ لگ جائے ہمیں، سب لوگ کرتے ہیں. ایون ابھی آپ جب عمران خان کا پڑھ رہی تھی اور آپ کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں 30-40 کنال جگہ 8 لاکھ کی، تو پتہ نہیں 8 لاکھ کی 30-40 کنال جگہ مل سکتی ہے کہ نہیں. لیکن اس میں بھی عمران کا قصور نہیں ہے. اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا جو قانون، چونکہ ٹیکس بچایا جاتا ہے، جو ایلیٹ ہے وہ ٹیکس دینا نہیں چاہتی، جو اس ملک کو رول کرتی رہی ہے پچھلے 65 سالوں میں. آپ کی زمین کی اصل ویلیو فرض کریں 2 کروڑ ہے، لیکن رجسٹری جب آپ کرانے جائیں گے تو وہ کہیں گے جی آپ یہاں 5 لاکھ ڈکلیئر کر دیں تو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. وہ ایک انہوں نے منیمم وہ لیول انہوں نے ایک رکھا ہوتا ہے جو کہ ہلیریس ہوتا ہے بالکل. اصل قیمت اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے. سو جب تک ہم یہ چیزیں ریشنلائز نہیں کریں گے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے یہ جو عمر چیمہ صاحب کی کہ جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں اس ملک کو، میں بلکہ پولیٹیشین سے بھی پہلے کہوں گا کہ جو ٹاپ پولیٹیشینز رولرز پنجاب کے ہوں یا فیڈرل گورنمنٹ کے ہوں، سب سے پہلے یہ اپنا بتائیں ایک پیسہ کے کہاں سے لائیں، اپنا ڈکلیئر کریں. جب تک یہ نہیں ہوگا آگے چلے گا نہیں. ٹیکس دینا کوئی نہیں چاہتا، یہ ٹیکس دیتے کوئی نہیں ہے. جب یہ نہیں دیں گے تو عوام کیسے دیں گے؟ لیکن کیونکہ جب کوئی آکے چینج کی بات کرتا ہے تو آپ وہاں ان سے زیادہ ایکسپیکٹ کر دیتے ہیں کہ وہ زیادہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، میں پچھلے کوئی 10 سال سے دیکھتا رہا ہوں عمران کے جو ریٹرنز ہیں نا، عمران کے ریٹرنز ایز کمپیئر ٹو موسٹ آف دا پولیٹیشنز جو بھی ڈکلیئر کرتے رہے وہ ان سے اچھے ہوں گے، برے نہیں ہوں گے. ان سے بہتر ہوں گے، اس سے بات کر سکتے ہیں. تو بجائے اس کے شجی میمن صاحب کہ اگر بات کی جا رہی ہے کہ ساتھ سے ڈکلیئر کر دیں تو سب آ کے کر دینا ڈکلیئر، بجائے اس کے کہ جس نے بات کی ہے اسی کے سب کرٹیسائز کرنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کے بھی لیڈر کے میں ابھی آپ کو ساتھ سے بتا دوں گی تھوڑی دیر میں، لیکن آپ پہلے جواب دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. پہلی بات یہ کہ جو بھی پارلیمنٹری سیاست کرتا ہے کسی بھی عہدے کے لیے جب نامینیشن فارم جمع کرواتا ہے تو وہ پہلے اپنا ایک ڈکلیریشن فارم ہوتا ہے ایسٹس کا، وہ بھرتا ہے. اور اگر کسی کو بھی اس کے ڈکلیریشن فارم میں کوئی اعتراض ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا پھر اپوننٹ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ اس کو چیلنج کرتا ہے کہ ہماری نالج میں اس کے پاس اس سے زیادہ کے ایسٹس ہیں اور یہ جو اس نے غلط ڈکلیئر کیے ہیں. تو جہاں تک یہ مطالبے کی بات ہے تو آلریڈی یہ سب کرتے ہیں. جس کو بھی سیاست کرنی ہے اور وہ کبھی بھی کوئی الیکشن میں اگر وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو یہ ایک آلریڈی پروسیجر ہے. تو اس میں کوئی نئی بات میرے خیال سے عمران خان صاحب نے نہیں کی ہے اور تمام لیڈران نے اپنے اپنے جو ایسٹس وہ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی نہیں، تو پھر کیوں وہ اتنا سٹریس دے رہے ہیں عمر چیمہ صاحب؟ یہ تو کہہ رہے ہیں شجی میمن صاحب یہ تو کوئی نئی بات ہے ہی نہیں، ہم نے تو پہلے ہی ڈکلیئر کیے ہوئے اپنے ایسٹس. پھر آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں. فریا کہ یہ تو جو بات میمن صاحب نے کی ہے، یہ بات تو جو کاؤنسلر کا الیکشن لڑتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ جو جب فائل کرتے ہیں نامینیشن اس میں. لیکن جو خان صاحب نے بات کی اصل اساس ہے، یعنی لوگ جو پچھلے 3 دہائیوں سے اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے، بارہا آتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے اوپر ریفرنسز بنے، جنہوں نے این آر اوز لیے، جن کے خلاف نیب میں کیسز گئے اور جن کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، جن کے اوپر جو ہے پیسہ ایکیومولیٹ کرنے کے اوپر چارجز ہیں کہ اربوں ڈالر کے اثاثے اور اکاؤنٹس ان کے باہر ہیں، اس حوالے. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے کوئی ان پرٹیکولر ہم نے کسی جو ہے کسی پرسنالٹی کی بات نہیں انہوں نے کی، کیونکہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے.
ہماری لڑائی تو ان لوگوں کے خلاف ہے یہ بات تو خاص کہیں نہ چاہنا چاہتے ہوئے خان صاحب نے کہ اگر شریف برادران اپنے اثاثے ڈیکلیئر کر دیں تو میں ان کے ساتھ اتحاد کو تیار ہوں. اچھا کیا فریا اس کے اوپر بھی یہ ہے کہ جب سوال کیا گیا خان صاحب سے کہ آپ نے جو مطالبہ کیا ہے کہ اگر اثاثے ڈکلیئر کر دیں اصل اثاثے تو آپ جو ہے اس کے بعد ان کو جو آپ نے چیلنج کیا ہے تو کیا اگر میاں صاحب کر دیں اثاثے ڈکلیئر تو آپ کر دیں گے؟ تو اس پہ بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر میاں صاحب اپنے اصل اثاثے ڈکلیئر کر دیں تو پھر سوچا جا سکتا ہے، ان سے بات کی جا سکتی ہے. ویسے یہ اور بات ہے کہ ہمیں ساری قوم کو پتا ہے کہ ان کے جو اصل صاحب ہی تو بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں نا، آپ نے ثبوت بھی بتایا اس کے اوپر، کیوں شک ہے آپ کو؟ ثبوت جو ہے ہم نے کہا ہے کہ ہم نے جو وارننگ دی ہے، جو خان صاحب نے وارننگ دی ہے وہ یہی دی ہے کہ تمام سیاستدان جنہوں نے اپنے اثاثے آج تک چھپائے رکھے ہیں وہ کاؤنٹا ہوا پیسہ واپس کر دیں، ڈکلیئر کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ قوم جو آپ نے وہاں پہ جوش و ولولہ اور جو ایک تبدیلی کا جو آپ نے دیکھا وہاں پہ چارج جو کراؤڈ تھا اس دن مینار پاکستان پہ، اس نے جو فیصلہ دیا کہ پوری قوم اس چیز پہ متفق ہو گئی ہے کہ اب نظام کی تبدیلی کی طرف جو ہے یہ ایک جدوجہد کا آغاز ہو گیا، لہٰذا ان کو سے یہی کہا ہے کہ جو حکمران طبقہ اور سیاستدان ہیں اپنا قبلہ درست کر لیں ورنہ ان کو یہ قوم کا لوٹا ہوا ہے یہ پھر زبردستی واپس ان سے لیا جائے گا. سیول ڈس اوبیڈینس کی کال دے دی آپ نے اس چارجڈ کراؤڈ کو، یا آپ نے ان کو کہہ دیا کہ ہم سیول ڈس اوبیڈینس کی طرف جائیں گے، تو ثبوت کیا آپ کے پاس کہ باقیوں کے اثاثے ڈکلیئر نہیں ہے تو سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈکلیئر کیے میں؟ دیکھیں انہوں نے جو ڈکلیئر کیے ہوئے، جو اگر آپ انہی کی بات کر رہی ہیں تو انہوں نے وہ ڈکلیئر کیے ہوئے جو پاکستان کے اندر آج، اور جبکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ بہت سارے جو پیسہ اگر آصف علی زرداری صاحب پہ $3 ارب باہر ایکومولیٹ کرنے کا ہے، اور آپ کو یاد ہے $1.5 ارب تو یہ نیب کے کیسز کے اندر بھی ایڈمٹ خود کر چکے ہیں، اور دوسری طرف میاں صاحب کے اوپر بھی $5 ارب کے اثاثے کو باہر ایکومولیٹ کرنے کا الزام ہے، اس کے اوپر ریفرنسز ہے. آج بھی 31 ریفرنسز میاں صاحب کے خلاف جو ہے وہ نیب میں پڑے ہوئے، اور اسی طرح جو این آر او کے جو کیسز ہیں وہ بھی قوم کے سامنے ہیں. جو بات یہاں پہ صدیق الفاروق صاحب نے 300 کنال کے مکان میں خان صاحب رہ رہے ہیں، تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ خان صاحب کے تمام اثاثے بات کی ہے شریف برادروں پہ، آپ نے جواب دینا تو دے دیں، ضرور دے دیں. شرجیل میمن صاحب دیکھیں، ایک منٹ ان کو جواب دینے دیں. میری بات سنیں جی. آپ دیکھیں میرے خیال اگر پروگرام میں زیادہ گیسٹ ہو نا تو ہر کوئی کام کی تھوڑی بات کرے، تقریر نہ کرے، تو تاکہ سب کی بات پوری ہو سکے. یہ بات جہاں تک میں نے ان کو یہ بات کہہ دی کہ ان کو تقریر کرنے دیں میمن صاحب، یہ نئی پارٹی آئی ہے، ان کو تقریر کرنے دیں تھوڑی سی. ٹھیک ہے جواب دیں. اچھا ایشو یہ ہے کہ سب نے میں نے کہا کہ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. اگر کسی کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہے کہ کسی نے اپنے ایسٹس نہیں ڈکلیئر کیے ہوئے تو آلریڈی وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے اس پوزیشن کے لیے. تو اس میں اگر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنا ایک آفس کھول رہا ہوں جس میں ہم لوگ انفارمیشن خود کلیکٹ کریں گے، اب ان کے پاس کوئی بہت بڑی سورس ہوگی کہ یہ سب کے ایسٹس بھی اس کی انفارمیشن بھی یہ لے لیں گے، تو اگر ان کے پاس سب کی انفارمیشن آتی ہے تو اس سے بہتر عمران خان صاحب کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ جتنے لوگوں نے اپنے ہڈن رکھے ہوئے اپنے اکاؤنٹس یا اپنے ایسٹس تو وہ ڈکلیئر اگر یہ عمران خان صاحب کر لیتے ہیں اور پروف کر لیتے ہیں تو سب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. آپ بھی کچھ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ لوگوں نے سارے کام دوسروں سے ہی کروانے ہیں، آپ لوگ 100% شور ہیں کہ یہ احساس بالکل کلیئر ہیں. میری بات سنیں، دیکھیں کوئی بھی ڈکلیئرشن ہوتی کیا ہے کہ ایک آدمی خود سمجھے ایک طریقے کا یہ ایفیڈیوٹ ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں، یہ اثاثے ہیں، اور اس کے علاوہ میرے پاس اس سال تک کچھ نہیں ہے. اگلے سال اگر مجھے کسی بزنس میں کوئی پروفٹ ہوتا ہے اور میرے ایسٹس اگر بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ پھر میں نیکسٹ ایئر ڈکلیئر کروں گا. لیکن کرپشن کے چارجز تو آپ بھی لگاتے رہے میاں صاحب کے اوپر، بہت بڑے ابھی ریسنٹلی لگایا آپ نے الزامات. میری بات سنیں، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ابھی جس طرح عمر چیمہ صاحب نے یہ کہا کہ آصف علی زرداری صاحب نے $1.5 ارب جو ہے وہ انہوں نے مانے ایڈمٹ کیے ہیں، میرے خیال پتہ نہیں کون سی رپورٹس یہ پڑھتے ہیں، اور اس طرح خامہ خواہی سنائی باتوں پر اس طرح بلیم نہ کرے. اگر بلیم کرنے پہ ہم آئے عمران خان صاحب پہ تو خواجہ آصف صاحب نے خود ایک نجی چینل پہ کہا تھا کہ اتنے مختلف پلاٹس انہوں نے جو ہے میاں نواز شریف صاحب سے عمران خان صاحب نے لیے تھے. ان کے جو بنی گالا کا جو فارم ہاؤس ہے اٹس اے پیلس بیسیکلی، تو اس کی پھر کیا ضرورت ہے اگر آپ باتیں کرتے ہیں غریبوں کی اور میں نوکروں کے ساتھ بھی انصاف کروں گا. مطلب تقریریں ان کی بہت اچھی تھی، جلسہ اچھا تھا، میں ان کو اس جلسے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن اس میں جتنی باتیں تھی نا، اور جو یہ تبدیلیوں کی بات کرتا ہے پاکستان میں تبدیلی چاہتا ہے،
یعنی پاکستان میں یہ تبدیلی کی بات بھی نہ کی جائے, کہا ہی نہ جائے کہ کبھی نہیں, آپ فریہ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, مجھے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. میں ایک منٹ صاحب آپ کے پاس آ جاؤں, آپ پھر کمپلیٹ آرام سے کریں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بہتر چینج آئے. ٹھیک ہے, ایک منٹ میں آ رہی ہوں, بس جیون صاحب مجھے وقفہ کی طرف بھی جانا ہے. جی پچھلے 10 سال سے انڈر دا لا ہر ایک ایم پی اے, ایم این اے اور سینیٹر جو ہے وہ انڈر دا لا پابند ہے کہ جی آپ نے ہر سال اپنے ایسیٹس کو ڈکلیئر کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی ایسٹ کو, ایک بھی ایم پی اے کے ایسٹ کو کی اسکروٹنی نہیں کی گئی, اور دس از دا ریسپانسبلٹی آف دا ایف بی آر. فیڈرل بیورو آف ریونیو کی ریسپانسبلٹی ہے, لیکن جب وہ آپ کے تھم کے نیچے ہو, when the FBR is politicized, میرا خیال ہے خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ ایف بی آر کو امپاور کریں کہ وہ جس کو مرضی پکڑے. آپ کو پتا ہے پرائم منسٹر نے لاسٹ ایئر جو بھی آپ نے بتایا اس میں نے یہ کہا کہ میرا ٹوٹل سال کا خرچہ, گھر کے اخراجات 4 لاکھ روپے ہیں, 33,000 روپے پر منتھ. از اٹ بلیویبل؟ وہ ڈیزائنرز کے جو سوٹ پہنتے ہیں, جو ٹائیں, 33,000 پر منتھ خرچہ. یہ بڑی اہم چیز ہے. وقفے پہ جانے سے پہلے میں آپ کو صدر آصف علی زرداری صاحب کے اثاثے جو ہمیں پتہ ہیں وہ بتا دیں. صدر آصف علی زرداری کے اثاثوں کی مجموعی مالیت 1,52,20,00,000 ڈالر بتائی جاتی ہے. صدر کے اثاثوں کی رپورٹ نیب نے 8 دسمبر 2009 کو سپریم کورٹ میں جمع کرائی. صدر صاحب کے زیادہ تر اثاثے بیرون ملک ہیں. صدر صاحب کے بیرون ملک اثاثوں کی مالیت 1,50,00,000,000 ڈالر ہے. صدر صاحب کی پاکستان میں شوگر ملز اور زرعی زمین بھی ہے. صدر صاحب کے اثاثوں میں اسلام آباد میں 2,460 کنال زمین بھی شامل ہے. صدر صاحب کے پاکستان میں اثاثوں کی مجموعی مالیت 2,20,00,000 ڈالر ہے. سو واٹ از بلیویبل اینڈ واٹ از ناٹ بلیویبل, اس کا تعین کس نے کرنا ہے, یہ سوال. کیپ واچنگ نیوز فیڈ. خان صاحب کے جو بھی اثاثے ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں اور ڈکلیئرڈ ہیں, ان کے نام پہ. کسی نے نواز شریف اور شہباز شریف سمیت غلط اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں تو آپ عدالت میں چلے جائیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. ٹیکس بچایا جاتا ہے, جو ایلیٹ ہے وہ ٹیکس دینا نہیں چاہتی, جو اس ملک کو رول کرتی رہی ہے پچھلے 65 سالوں میں. آلریڈی یہ سب کرتے ہیں, جس کو بھی سیاست کرنی ہے اور وہ کبھی بھی کوئی الیکشن میں اگر وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو یہ ایک آلریڈی پروسیجر ہے. ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے انصار عباسی صاحب نے پوائنٹ یہ اٹھایا تھا کہ اثاثے ڈکلیئر تو کر دیے جاتے ہیں مگر ان کی اسکروٹنی کون کرے گا, اور وہ ڈکلیریشن خالی خانہ پوری نہ ہو. شرجیل میمن صاحب, آپ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے اوپر آپ نظر رکھیں گے, آپ لوگ نظر رکھیں گے کہ کون کتنا مشورے جمع کرائے. جی کریں. یہ جو 300 کنال زمین عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ تحفے میں دی گئی ہے, اس کے بارے میں انصار عباسی صاحب نے ایک کالم بھی لکھا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بتا دیں کہ وہ انہوں نے کالم میں کیا لکھا تھا. یہ جو ابھی یہ جو کہتے ہیں 300 کنال زمین, ابھی وقفے میں ان کو ایک ایس ایم ایس آیا تھا, مجھے نہیں پتا کالم, آئی ڈونٹ تھنک کہ کالم تھا وہ 2004 یا 5 کی. مجھے جو مجھے یاد آ رہا ہے, میں نے یہ ڈیفینیٹلی لکھا تھا کہ اس میں نے چونکہ سب لوگوں کے جو ریٹرنز تھی, ڈیکلریشنز تھے, اس کے اوپر لکھا, تو خان صاحب کے اوپر بھی لکھا تھا. اس میں بیسیکلی خان صاحب نے جو ریفلیکٹ کیا تھا کہ یہ جو لینڈ ہے میرا خیال ہے یہی 300 کنال ہوگی. اب مجھے کلیئر نہیں ہے بالکل ابھی, لیکن اینی ہاؤ اس میں کچھ اس طرح کے تھا کہ یہ ان کی وائف جمائمہ خان کے نام ہے. یہ ڈیکلیئر نہیں کی گئی تھی, نہیں ڈیکلیئر کی گئی تھی, لیکن میرا اس میں آبجیکشن میں نے لکھا تھا اس وقت کہ اس وقت جمائمہ جو تھیں وہ ان کی وائف نہیں تھی, وہ ایکس وائف تھی. سو وین یو آر ڈکلیئرنگ کہ جی کہ یہ پراپرٹی ہے اس کی, اور پھر اس کے اوپر کیپٹل ٹاک ہوا. ایکس وائف تو وہ بھی ہیں, یہ تو نہیں ایکس وائف کا جو ایسیٹس ہیں وہ آپ ڈکلیئر نہیں کرتے, آپ اپنے ڈیکلیریشن میں کچھ تو آپ ہی 300 کنال اپنی فیملی ممبر کے ڈکلیئر کرتے ہیں نا جی. جب آپ اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں تو آپ اپنے اور اپنی فیملی ممبر کے کرتے ہیں. اس میں ایک یہ لیپس تھا, ایکس وائف کو وائف لکھا گیا تھا, جو کہ میرے خیال میں غلط تھا. ان کے نام پہ جو ہے وہ ڈکلیئر ہی نہ کرتے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. ایکس وائف کا تو تعلق نہیں نا, دیکھیں ایکس وائف کوئی کسی کی ہے, وہ تو اس کا اپنا ریٹرن ہے, اس کا اپنا ٹیکس کا سسٹم ہے. آپ جب کر رہے ہیں تو پھر وہ اینی آؤ, وہ یہ تھا. بعد میں میرا خیال ہے جو کیپٹل ٹاک میں میری بات ہوئی, یہ پروگرام اس پہ ہوا, اور بھی لوگوں کی. کیا جواب دیا مجھے جو ابھی دیکھیں پریسائسلی مجھے صحیح یاد نہیں, لیکن لگتا ایسے تھا کہ یہ بیسیکلی عمران خان کے پیسوں سے لی گئی تھی جگہ,
اور وہ ٹرانزیشن میں تھا چونکہ جمائمہ سے ڈائیورس ہو چکی تھی تو وہ انہوں نے اب ان کے نام ٹرانسفر کرنی تھی. سو اس لحاظ سے لیکن ڈیکلیئرڈ تو ہے یہ زمین, یہ نہیں ہے کہ ڈیکلیئرڈ نہیں ہے. صدیق صاحب بات ہو رہی ہے جو چیز ڈیکلیئرڈ نہیں ہوتی ہے. ڈیکلیئر ہونا اس کی ویلیو کیا ہے, یہ تحفہ ہے یا نہیں ہے, کس پیسے سے خریدی گئی ہے. دیکھیے یہ اتنی سادہ بات تو نہیں ہے. اس میں ایک چیز جو کہ آپ سب سے سوال کریں گی نا, میری طرف سے ان تینوں پولیٹیشنز کو ایک سوال ضرور کریے گا کہ میمن صاحب, چیمہ صاحب اور یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں, کہ آپ تینوں